اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آج 9 محرم الحرام کا دن ہے۔ تلاش علم چینل کے ذریعے آپ کا میزبان انجینئر ساجد علی انقلابی حاضر خدمت ہے۔ تو آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے ہم تذکرہ کربلا کے حوالے سے کچھ گزارشات، کچھ اہم واقعات، حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ محترم ناظرین، جیسے ہی پورے سال میں جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو انسانی سوچ اور انسانی خیال کربلا میں ہونے والی ان عظیم اور لازوال قربانیوں کی طرف جاتی ہے جس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خانوادہ نے قربانیاں اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کی۔ محترم ناظرین، محرم الحرام میں سن 60 ہجری کے آخر میں اور سن 61 ہجری کے شروع میں واقع کربلا ہوا، اور اس واقع کربلا میں یزید بدبخت نے اور یزید کے فوجیوں نے، یزید کے گروہ نے اہل بیت اطہار نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام پہ ظلم و ستم کی ایک داستان رقم کر دی۔ واقع کربلا کی تفصیل تو تاریخ کی کتابوں میں بہت زیادہ آئی ہے، ہم ان تمام تفاصیل میں جانے کی بجائے صرف شہادت امام حسین علیہ السلام پہ اکتفا کریں گے۔ محترم سامعین، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن 61 ہجری میں ہی نہیں پھیلی، بلکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے بچپن میں ہی امام حسین کی شہادت کی پیشین گوئی فرما دی تھی۔ بے شمار احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں جن میں احادیث آئی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی امت کا ایک گروہ آپ کے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دے گی۔ بیشتر صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں آپ کے بچپن میں، جب امام حسین علیہ السلام بچپن میں تھے، ہمیں اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول بن چکا تھا کہ آپ وصال نبوی کے بعد جب بھی مدینہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں نکلتے تھے تو آپ رو کر اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ میرے مولا سن 60 ہجری کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ابو ہریرہ کو دنیا سے اٹھا لینا۔ صحابہ اکرام، تابعین حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے کہ اے اللہ کے نبی کے صحابی، آپ اس طرح دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کہتے کہ میں نے زبان رسول سے سنا ہے کہ سن 60 ہجری میں نبی کی عطرت کو، نبی کی آل کو ایک
نوجوان اوباش لونڈوں کا گروہ شہید کر دے گا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ محترم سامعین، 2 محرم الحرام بروز جمعرات کو سن 61 ہجری کو امام علی مقام کا قافلہ سفر کرتا 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 جب کربلا کے میدان کے قریب پہنچتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ آگے ایک ریگزار آ گیا، ایک میدان آ گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے قافلے والوں سے کہا، حضرت عباس علمدار سے کہا، قافلے کے دیگر افراد سے پوچھا کہ مجھے کوئی بتائے کہ اس میدان کا نام کیا ہے۔ جب پتہ کیا گیا تو کسی نے کہا کہ حضرت اس میدان کا نام نینوا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، پتہ کرو اس میدان کا نام کچھ اور بھی ہوگا۔ کسی نے کہا حضرت اس میدان کا نام غازریہ ہے، کہا اور نام بتاؤ کوئی۔ کسی نے کہا حضرت اس میدان کا نام طف ہے، آپ نے کہا اور۔ کسی نے کہا حضرت اس میدان کا نام شط الفرات ہے۔ کسی نے کہا حضرت اس میدان کا نام کربلا ہے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا نام سنا تو ذہن میں اپنے نانا کی وہ باتیں آ گئیں، خیال مدینے کے بازاروں کی طرف چلا گیا، خیال اپنے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہونے والے ان الفاظ کی طرف چلا گیا کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ سامعین محترم، امام حسین علیہ السلام نے جب یہ کربلا کے الفاظ سنے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہیں پہ رک جاؤ، یہیں پہ اتر پڑو، یہیں پہ خیمے لگا دو، حسین کی آخری منزل آ گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اترنے کے بعد سب سے پہلے کربلا کی مٹی کو پکڑ کر ایسے سونگا اور سونگنے کے بعد کہا حسین کی آخری آرام گاہ یہی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں پھر جب اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ خیمے لگائے جائیں تو خیمہ لگانے کے لیے کربلا کی زمین میں جس جگہ پہ کھونٹی لگائی جاتی، کیل لگائے جاتے، اس جگہ سے خون نکلتا تھا۔ عجیب منظر دیکھنے والوں نے دیکھا۔ مختصر یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے کربلا کے میدان میں لگا دیے۔ 3 محرم کا دن آیا، وہ واقعات چلے۔ 4 محرم کا واقعات آیا عمرو بن سعد کی طرف سے، اور ہر کی طرف سے امام حسین کے قافلے کو مزید محصور کیا گیا کربلا کے میدان میں۔ 4 محرم کے واقعات آتے ہیں، 5 محرم کے واقعات آتے ہیں، 6 محرم کا دن گزرتا ہے، امام حسین پہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا لمحہ امام حسین علیہ السلام کے لیے مشکل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر آنے والی گھڑی اہل بیت پہ مشکل گھڑی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ 7 محرم کا دن آتا ہے اور دمشق سے یزید بدبخت کی طرف سے یہ آرڈر آتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے عمرو بن سعد کو یہ حکم ملتا ہے کہ حسین ابن علی پہ دریائے فرات کا پانی بند کر دیا جائے۔ دریائے فرات کے کنارے پہ 7,500 یزیدی فوجی تعینات کیے جاتے ہیں اور ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ خبردار حسین ابن علی اور اس کے قافلے میں سے کسی کو پانی پینے کے لیے نہیں دینا۔ قافلے حسین پہ پانی بند کیا جاتا ہے۔ 8 محرم کا دن آتا ہے، 9 محرم کا دن آتا ہے، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
حر نے توبہ کی، امام علی مقام کے قافلے میں شامل ہو کر جام شہادت نوش کیا۔ 10 محرم الحرام کی جب صبح طلوع ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے قافلے کے وہ 71 افراد جو آپ کے ساتھ تھے، جن میں آپ کے بیٹے بھی موجود تھے، جن میں آپ کے بھانجے بھی موجود تھے، جن میں آپ کے بھتیجے بھی موجود تھے، جن میں آپ کے جانثار بھی موجود تھے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز فجر ادا کی، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ قرآن لے کر آئیں۔ قرآن جب آیا تو امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کھولا، اور قرآن مجید کھول کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے مولا آج کا دن مشکل دن ہے، حسین کو صبر عطا فرما، حسین کو اپنی بارگاہ میں ثابت قدمی عطا فرما۔ امام حسین علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد شہادتوں کا جب سلسلہ ہوتا ہے، 6 گھنٹے یہ کربلا کا معرکہ تقریباً جاری رہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بھائی عباس علمدار جب نکلتے ہیں پانی لینے کے لیے تو حضرت عباس بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ حضرت عباس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت علی اصغر کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے 6 ماہ کے بچے حضرت علی اصغر کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے 3 بھتیجے حضرت قاسم کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے بھانجے اون و محمد کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے بدبختوں نے گلشن نبوت کے پھولوں کو مسلنا شروع کر دیا۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں بچتا سوائے بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین کے۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ اب تو کوئی باقی نہیں بچا اور یہ بدبخت یزیدی جو ہیں یہ حسین ابن علی کے خون کے پیاسے ہیں، تو امام حسین نے میدان جنگ میں جانے کی جب تیاری شروع کر دی، امام حسین نے جب تیاری شروع کی، آپ نے لباس پہنا، آپ نے زرہ پکڑی، آپ نے سر پہ امامہ شریف باندھا، ہاتھ میں تلوار پکڑی، ذوالفقار پکڑی، اور امام زین العابدین جب یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بابا، جن کے بیٹے جوان ہوں، جن کے بیٹے موجود ہوں، اولاد کی موجودگی میں ان والدین کا کرب میدان میں جا کر لڑنا اچھا نہیں لگتا۔ بابا ایک ایک کر کے بھائی علی اکبر بھی آپ پہ قربان ہو گئے، بھائی علی اصغر بھی آپ پہ قربان ہو گئے، بھائی قاسم بھی آپ پہ قربان ہو گئے، بھائی ابو بکر بھی آپ پہ قربان ہو گئے، چچا عباس علمدار بھی آپ پہ قربان ہو گئے۔ بابا اب اجازت دیجیے اپنے بیٹے زین العابدین کو کہ زین العابدین بھی آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہے، میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے نانا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام پینا چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین، تڑپا دینے والا وہ لمحہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین کو کہتے ہیں کہ بیٹے تو ایک ہی حسین کی امانت رہ گئی ہے، بیٹے تو حسین کا ایک ہی بیٹا رہ گیا ہے، اگر میں آج تجھے کربلا کے میدان میں جانے دوں، یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ تجھے بھی شہید کر دیں گے، لیکن حسین کی نسل اب تجھ سے جاری ہونی ہے، حسین کا سلسلہ نسب تجھ سے جاری ہونا ہے، میں کیسے تجھ کو جانے کی اجازت دوں؟ اے بیٹے زین العابدین، اب میری شہادت کے بعد میری آل کے اوپر، میری ان بیٹیوں کے اوپر، میری بہن کے اوپر مشکل وقت آنے والا ہے، اے زین العابدین تجھے جانے کی اس لیے اجازت نہیں دے رہا
کیوں کہ جب ان خواتین پہ مشکل وقت آئے گا تو ان کی رہبری کرے گا، تو ان کی حفاظت کرے گا۔ امام زین العابدین نے بڑی منت سماجت کی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ محترم ناظرین، امام زین العابدین کئی کتابوں میں آیا 11 سال عمر تھی، 13 سال، 14 سال عمر تھی۔ کربلا کے میدان میں آپ بیمار تھے، کافی عرصے سے بیمار تھے، اور بیماری کی شدت اتنی تھی کہ کمزوری کی وجہ سے آپ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ کھڑے ہوتے تھے تو ایک غش آتا اور بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کی تیاری پکڑی۔ سیدہ کا لال، علی کا لال تیار ہو کر جب ذوالجناح پہ آپ بیٹھتے ہیں اور ذوالجناح کو ایڑی لگاتے ہیں کہ ذوالجناح چل، یہ بدبخت حسین کے خون کے پیاسے ہیں، چل ان کے سامنے چلتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ذوالجناح گھوڑے پہ سوار ہو کر جب کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں تو کربلا کے میدان میں پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام وہاں پر تاریخی خطبہ کرتے ہیں، ایک خطاب کرتے ہیں، اور ان تمام بدبخت یزیدیوں کو امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہیں، بتاؤ حسین ابن علی نے تمہارا بگاڑا کیا ہے، میں نے تمہارا قصور کیا کیا ہے؟ فقط یہ کہ میں نے یزید کا کہنا نہیں مانا، اور مانو بھی کیسے؟ میری رگوں کے اندر علی کا خون دوڑتا ہے، میری رگوں کے اندر نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے۔ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے آگے جھک نہیں سکتا۔ ایک ایک کا ضمیر آپ جھنجھوڑنے لگے اور کہنے لگے، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں نبی کی لاڈلی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں؟ لیکن وہ بدبخت لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام کو جو خط کوفہ والوں نے بھیجے تھے، ایک روایت کے مطابق 12,000 خط تھے اور ایک روایت کے مطابق 18,000 خط تھے، آپ نے وہ خط تھیلے میں تھے نکال کے انڈیل دیے، اور ایک ایک خط کو نکال کر جس کوفی نے وہ بھیجے تھے، امام حسین علیہ السلام ایک ایک کا نام لے کر کہہ رہے تھے کہ اے فلاں بتا، یہ خط تو نے نہیں بھیجا کہ اے حسین ابن علی ہماری مدد کو پہنچیے؟ کیا یہ خط اے فلاں تو نے نہیں بھیجا کہ ہماری مدد کو پہنچیے؟ اے حسین ابن علی ہماری مدد کو پہنچیے؟ ظالموں، ایک ایک کر کے یہ خط تم بھیجتے رہے، اور جب میں تمہاری مدد کو پہنچا تو آج اسی حسین کے ساتھ بے وفائی کرتے ہو۔ کوئی بدبخت بولنے کی جرت نہیں کرتا۔ آپ نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو میں واپس چلا جاتا ہوں، میں اپنی زندگی گزاروں گا، مجھے چھوڑ دو، میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، وہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں اے حسین ابن علی، اب آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ محترم سامعین، سب سے پہلے یزیدیوں کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی طرف عمر بن سعد اس بدبخت نے تیر پھینکا اور کہا کہ حسین گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے آپ پہ پھینکا ہے۔ محترم سامعین، جنگ شروع ہوتی ہے۔ علی کا لال ذوالجناح پہ سوار ہو کر حملہ کر رہا ہے، گاجر مولی کی طرح ان یزیدیوں کو کاٹ رہا ہے۔ یزیدی جدھر امام علی مقام جاتے ہیں، یزیدی آگے لگ کے دوڑتے ہیں۔
بالآخر اس جنگ کے دوران امام حسین علیہ السلام کو پیاس محسوس ہوتی ہے، اور پیاس بھی محسوس کیوں نہ ہو، 3 دن سے تو علی کی آل کو، نبی کی آل کو بدبختوں نے پیاسا رکھا ہوا ہے۔ امام حسین کو جب پیاس محسوس ہوتی ہے کربلا کے میدان میں، تو امام حسین ذوالجنا کو لے کر فرات کا رخ کرتے ہیں۔ فرات پہ 7,500 فوجیوں کا پہرا ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کو پانی نہیں پینے دیتے، بلکہ بدبختوں نے امام حسین علیہ السلام کے چہرے انور پہ ایک تیر مارا، اور امام حسین علیہ السلام کے چہرے انور سے خون بہنے لگا، اور امام حسین نے وہ خون اپنے ہاتھوں میں لے کر کربلا کے میدان میں آسمان کی طرف دے کر وہ خون ایسے کربلا کی فضا میں اچھالا، اور اللہ رب العزت کی طرف، آسمانوں کی طرف دیکھ کر امام حسین کہتے ہیں، اے خدا، حسین کو آج تجھ سے صرف ایک ہی شکوہ ہے، دیکھ تیرے نبی کے امتی یہ تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ امام حسین پانی پیے بغیر واپس میدان کا رخ کرتے ہیں۔ ادھر سے بدبخت شمر ذی الجوشن اپنے ساتھ 10 آدمی لے کر امام حسین کے خیموں کی طرف، پاک بیبیوں کی طرف حملہ کرنے کا سوچتا ہے۔ امام حسین جب واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں، بدبخت، اگر بدلہ لینا ہی ہے، اگر جنگ کرنی ہی ہے تو ادھر حسین سے کر، ان عورتوں نے، ان خواتین نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ شمر کہتا ہے، فاطمہ کے بیٹے تو ٹھیک کہتا ہے۔ شمر واپس پلٹ آیا۔ محترم سامعین، کربلا میں ظلم کی داستان رقم کر دی بدبختوں نے، اور امام حسین علیہ السلام پہ اب ڈرتے، حملہ نہیں کرتے کہ کون اس نبی کے نواسے کا خون اپنے سر لے۔ اتنے میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، حملہ کرو، حملہ کرو۔ ایک بدبخت یزیدی جس کا نام تھا زرع بن شریک تمیمی، اس بدبخت نے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے بائیں کندھے پہ تلوار سے حملہ کیا۔ ایک اور یزیدی جس کا نام سنان بن ابی عمرو بن انس نحفی تھا، یہ بدبخت آگے بڑھتا ہے اور امام حسین کو نیزہ مارا۔ ابو الہنوک آگے بڑھا اور اس نے امام حسین کی پیشانی میں تیر مارا۔ ابو ایوب غنوی بدبخت آگے بڑھا اور اس نے نبی کے بیٹے، نبی کے نواسے، علی کے بیٹے فاطمہ الزہرا کے جگر کے گوشے کے گلے میں تیر مارا۔ اب ایک ایک کر کے بدبختوں نے علی کے لال کو گھیرا ہوا ہے، حملے ہو رہے ہیں۔ کوئی نیزے سے حملہ کر رہا ہے، کوئی تلوار سے حملہ کر رہا ہے، کوئی تیر سے حملہ کر رہا ہے۔ امام علی مقام کا جسم اقدس ذوالجنا سے نیچے تشریف لے آیا۔ کئی کتابوں میں آیا کہ امام حسین علیہ السلام جب لڑ رہے تھے تو کسی نے آواز دی کہ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا، اگر اس کو قابو کرنا ہے تو آذان دو۔ جب آذان دی تو امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ جسم زخموں سے چور چور ہے، لباس خون آلود ہو چکا ہے، داڑھی مبارک میں خون لگ چکا ہے، حسین کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ کربلا کی گرد نے امام علی مقام کو ڈھانپا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ بدبختو رک جاؤ، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ چہرے پہ خون لگا ہوا تھا، ہاتھوں پہ خون تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہیں کربلا کی ریت پہ آپ نے تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کی۔ جب نماز پڑھتے وقت آپ نے سر سجدے میں رکھا تو شمر بدبخت آگے بڑھا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی
گردن پہ خنجر رکھ کے امام حسین علیہ السلام کی گردن کو کاٹ دیا، سر حسین کو تن حسین سے جدا کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے، بدبختوں نے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جب سر انور کاٹا گیا تو امام حسین علیہ السلام کے جسم پہ ٹوٹل 33 نیزے کے زخم تھے اور 34 تلواروں کے زخم تھے۔ علی کے لال کا لاشا کربلا کی زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ علی کے بیٹے حسین کو مظلومیت کے ساتھ، بڑے ظلم کے ساتھ ظالموں نے شہید کر دیا، اور یہیں پہ ان کا انتقام، دل کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ بدبختوں نے امام حسین کی گردن کاٹنے کے بعد امام حسین کے جو تن کے اوپر کپڑے تھے وہ کپڑے اتارنا شروع کر دیے، لاش حسین کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ایک یزیدی جس کا نام قیس بن محمد اشعث تھا، اس بدبخت نے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے جسم پہ جو جبہ مبارک تھا وہ اتار لیا۔ بحر بن کعب آگے بڑھا، اس نے امام حسین کا پائجامہ مبارک اتار لیا۔ اسود بن حنظلہ آگے بڑھا اور امام حسین کے نالین، جوتے مبارک اتار لیے۔ عمرو بن یزید آگے بڑھا، اس نے امام حسین کا امامہ مبارک سر سے اتار لیا۔ لاش حسین کو بھی لوٹا جا رہا ہے۔ یزید بن شبل آگے بڑھا، اس نے امام حسین کی چادر اتار لی۔ سنان بن انس نافی آگے بڑھا، اس نے امام حسین کی زرہ چوری کر لی۔ اسود بن حنظلہ آگے بڑھا، اس نے امام حسین کی تلوار چرا لی۔ اور ایک یزیدی بدبخت دور بیٹھا دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہ امام حسین کی انگوٹھی پہ تھی، اس نے سوچا کہ میں انگوٹھی چوری کر لیتا ہوں۔ آگے بڑھا، امام حسین کے جسم انور سے وہ انگوٹھی اتارنے کی کوشش کرتا ہے، انگوٹھی اتر نہیں رہی۔ اللہ اکبر! اس بدبخت نے انگوٹھی اتارنے کی خاطر امام حسین کی انگلی کاٹ کر وہ انگوٹھی اتاری۔ اللہ اکبر! بدبختوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اب ایک ایک چیز جسم حسین سے اتارنے کے بعد انتقام کی آگ ابھی بھی ان کی نہیں تھمی۔ اب کہتے ہیں کہ حسین کے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑائیں گے۔ بدبختوں نے جسم حسین پہ گھوڑے دوڑائے، پھر خیموں کو آگ لگائی۔ خیموں میں جو سامان تھا اہل بیت کا، وہ سامان بدبختوں نے لوٹ لیا۔ درندے ہو گئے، ظلم کی انتہا کر دی۔ آسمان کیوں نہیں پھٹا، زمین کیوں نہیں پھٹی، ان کو کیوں نہیں نگلا آسمان اور زمین؟ محترم سامعین، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے شہادت میں آپ کے ساتھ آپ کے 5 اور بھائی بھی تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت محمد، حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے 5 بھائی ہیں جنہوں نے امام حسین کے ساتھ مل کر جام شہادت نوش کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو شہید کیا گیا، حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کو۔ امام حسین کے 3 بھتیجے حضرت امام حسن کے 3 بیٹوں کو بھی کربلا میں شہید کیا گیا، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابو بکر کو۔ امام حسین کے 2 بھانجے عبداللہ بن جعفر کی اولاد کو، اون اور محمد کو بھی شہید کیا گیا۔
اولاد عقیل میں سے حضرت جعفر کو شہید کیا گیا، حضرت عبداللہ کو شہید کیا گیا، حضرت عبد الرحمن کو شہید کیا گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں اور ان کے بیٹوں کو پہلے شہید کر چکے تھے۔ اور اولاد عقیل میں سے 2 اور بیٹے عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور محمد بن ابی سعید بن عقیل کو شہید کیا گیا۔ کل 72 افراد کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ تمام شہید کرنے کے بعد بدبختوں نے تمام لاشوں کے جو سر انور تھے ان کو کاٹ کر سروں کو تن سے جدا کر دیا۔ اب تمام شہادتیں ہو چکی ہیں۔ علی کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اکیلی کربلا کے میدان میں ہیں۔ اب بچیوں کی، خواتین کی حفاظت کرنے والا کوئی بڑا نہیں رہا۔ ایک بیٹا زین العابدین ہے جو کئی دنوں سے بیمار ہے۔ علی کی بیٹی نے اپنے سر پہ امامہ باندھا، ہاتھ میں تلوار پکڑی اور خیمے کے دروازے پہ بیٹھ گئیں کہ آج رات ہم غریب الوطن ہیں، ہماری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، بڑی میں ہی ہوں، آج میں ان کی حفاظت کرتی ہوں۔ جتنی دیر تک بھائی حسین تھے انہوں نے حفاظت کی، بھائی عباس تھے انہوں نے حفاظت کی، اب ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا گیا۔ سیدہ زینب خیمے کے دروازے پہ بیٹھی ہیں، ذہن میں خیال ہیں کہ کس طرح علی اکبر کو شہید کیا گیا، کس طرح علی اصغر کو شہید کیا گیا، کس طرح قاسم کی جوانی کو لوٹا گیا، کس طرح قافلہ حسین کو شہید کیا گیا۔ جب ادھر دیکھتی ہیں تو مقتل میں وہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی حسین کا جسم کربلا کی ریت پہ پڑا ہوا نظر آتا ہے، بھائی عباس نظر آتے ہیں، ادھر دیکھتی ہیں تو خواتین نظر آتی ہیں، حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اسی خیال میں بیٹھی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، ذہن خیالات میں ڈوبا ہے۔ اسی کیفیت میں جب دیکھتی ہیں تو دور ریت کے اوپر ایک سوار آ رہا ہے جس نے چہرہ ڈھانپا ہوا ہے۔ آپ ڈر جاتی ہیں۔ جب وہ سوار چلتا چلتا قریب آتا ہے تو علی کی بیٹی اس کو واسطہ دے کر کہتی ہے کہ اے آنے والے، خدا کے لیے خیموں کی طرف نہیں آنا، ان خیموں میں نبی کی بیٹیاں موجود ہیں، ان خیموں میں علی کی بیٹیاں موجود ہیں، آج ان کی حفاظت کرنے والا کوئی مرد نہیں ہے، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں تو وہیں سے پلٹ جا۔ لیکن وہ سوار کہتا ہے کہ میری بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں نجف میں اپنی قبر انور کے اندر یہ بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ کربلا کے میدان میں میری بیٹیوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ میرے علی اکبر کو بھی شہید کر دیا گیا، میرے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا، میرے عباس کو بھی شہید کر دیا گیا، میرے حسین کو بھی شہید کر دیا گیا، میرے قاسم کو بھی شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ کو بھی شہید کر دیا گیا، میرے ابو بکر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بدبختوں نے ایک ایک کر کے میرے گلشن کو اجاڑ دیا۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ کربلا میں میری شہزادیوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہا، وہ اکیلی ہیں، تو بیٹی یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے
بلکہ تیرا بابا علی مرتضی خود تیری حفاظت کے لیے آیا ہے۔ محترم ناظرین، وہ آنے والی شخصیت حضرت علی مرتضی کی روح پاک تھی جو مجسم ہو کر کربلا کے میدان میں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے آئی۔ یہ ہے وہ داستان غم جس کو بیان کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے، جس کو سنانے کے لیے حوصلہ چاہیے، وقت چاہیے۔ انشاءاللہ ہم مزید اس طرح کے لیکچرز، اس طرح کی گفتگو حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ ہماری ان ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، اور مزید ہم اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔